أصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اگر کسی پر مصیبت آتی ہے تو اللہ اپنے طرف سے نہیں بلکہ وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے نتیجہ ہوتا ہے۔ جب نوجوان شادیوں میں بیچ چوراہے پر گاؤں کے اندر ایک مسلمان، ایک رسول اللہ کا امتی، ایک اللہ کو ماننے والا، اسلام کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا نوجوان طوائفوں کی طرح ڈی جے پر رقص کرے گا تو ذلیل و رسوا نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہ ذلیل و خوار نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ہم جو کہہ رہے تھے کہ آخرکار جو آیا، اللہ نے فرمایا وہ لوگ قیامت میں نہیں اٹھ سکیں گے جو سود کھاتے ہیں۔ اب تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ سود کھاتا ہے تو رشتہ کینسل ہوتا ہے، مگر اب پہلے تو ہم ہی کھاتے ہیں، ہم رشتہ کینسل کیسے کریں گے؟ لہٰذا اگر آپ اس کو معمولی سمجھتے ہو تو آؤ، یہ اہل کمیٹی نے، مبین بھائی نے اور حاجی املاک صاحب نے اور دیگر اہل محلہ نے اور گاؤں نے یہ جو جلسہ کا انعقاد کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جلسہ کرانا اتنا آسان کام ہے، بڑی مشکل سے بہت چندہ کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، ٹینٹ لانا، مائک لانا، اور خدا جانے اب کب آپ یہاں آئے یا نہ آئے۔ تو لہٰذا آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کی کچھ باتیں تو آپ سن لیں۔ ویسے تو آپ کوئی ہر رات نہیں بلا کے لایا گا کہ چلیے محفل ہو رہی ہے، پھر خدا نخواستہ کبھی ملاقات ہوئی نہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں تو آئیے، حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، عن عبداللہ ابن حنظلۃ غسیل الملائکہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنا۔ رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک درہم سود کا کھایا، جس نے سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کے کھایا تو اس کا گناہ یہ ہے کہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے، 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ اور آگے آ جاؤ، دوسری حدیث پاک ہے، دوسری حدیث پاک یہ ہے جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سوا، سود لینے والا اور سود دینے والا، سود لینے والا، سود دینے والا اور سودی دستاویز لکھنے والا، سود کا لین دین لکھنے والا، اور اس میں تیسرا گواہ بننے والا۔ اگر کوئی گواہ بناتا ہے، اگر وہ لینے دینے والے اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ماسٹر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں کہ ارے بھائی ہمارا لین دین ہو رہا ہے، ذرا اس کو لکھ دیجئے، کہیے بھاگ یہاں سے، چل تو جس گندگی میں پھنسا جا رہا ہے مجھے بھی پھنسا رہا ہے۔ رسول اللہ نے پھنسایا کہ بتایا ہے کہ جو سود کے لین دین کو لکھے گا وہ بھی شریک ہو جائے گا، جو گواہ بنے گا وہ شاہدی، جو گواہ بنے گا، لکھنے والا، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، دستاویز تیار کرنے والا، سب برابر کے گناہ ہیں اور سب پر اللہ کی فٹکار ہے اور لعنت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک آئیے اور سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عن عبداللہ ابن عمر قال، آئے ہیں تو اس نبی جس نبی کی ولادت میں آئے ہیں اس کا پیغام تو سننے آئے ہیں، تو سنیے پیغام۔ میں اپنی بات کہوں تو اس کو ہٹا دیجئے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جو کہا نہیں سمجھ پایا ہو، لیکن ہم وہ تو کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا۔ عن عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقو ولا قمار ولا منان
ولا مدمن خمر قال لا يدخل الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیا؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ، اے وزیر پور کے غیور مسلمانوں سنو، رسول اللہ کی امت سنو، اپنے نبی کا پیغام تو سنو۔ اپنے خوب گانے سنتے ہو، خوب نوٹنکی سنتے ہو، خوب فلمیں دیکھتے ہو، راتیں انگلیاں تھک جاتی ہیں موبائل چلاتے چلاتے، آنکھیں تھک جاتی ہیں موبائل چلاتے چلاتے، موبائل گر جاتا ہے اور آپ سو جاتے ہیں، رات کو 3 بج جاتے ہیں، رات کو 2 بج جاتے ہیں۔ اپنے نبی کا پیغام بھی سن لو۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر آقو ولا قمار ولا منان ولا مدمن خم قال لا يدخل الجنہ۔ 4 قسم کے لوگ ہوں گے جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ پہلے فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، سب سے پہلے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جو بیویوں کے شہ پر ماں سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، جو ماں کو دھکے دیتے ہیں اور جو ماں کو گھر سے نکالتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں، اور جلیبی لاتے ہیں تو ماں کو دیتے ہیں، مٹھائی لاتے ہیں تو بیوی کو دیتے ہیں۔ وہ سن لیں کہ ایک صحابی رسول جن کے جاگنے کا وقت تھا اور ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں لوگ گئے اور کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے۔ رسول اللہ تشریف لائے اور کہا ان کی ماں کو بلاؤ، ان کی ماں کو بلاؤ۔ میرے بھائیو سن رہے ہیں میری بات؟ رسول اللہ نے کہا ان کی ماں کو بلاؤ۔ جب ماں بلائی گئی تو کہا معاف کیوں نہیں کر دیتی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا معاف کر دوں، کیا معاف کر دوں؟ کہا جو تمہاری شان میں بے ادبی کیا ہے معاف کر دو، تمہاری شان میں کی ہوئی غلطی کے وجہ سے ان کی روح نہیں نکل رہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا ماں سے کہ آخر صحابی تھے، غلطی کیا ہے؟ تو ماں نے یہ بتایا کہ ویسے میرا بیٹا تو صحابی ہے، قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا، دیندار سب کچھ، لیکن بس ایک غلطی یہ تھی کہ جب باہر سے کوئی سامان لاتا تو پہلے اپنی بیوی کو دیتا، بعد میں مجھے، پہلے اپنی بیوی کو دیتا بعد میں مجھے دیتا۔ جس قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف بھی ماں کہو۔ اف کیا ہے؟ جیسے یہاں کی زبان میں بیٹا جب کبھی نہیں کوئی بات اس کو ماننا ہوتا ہے، باپ اور ماں کی آواز پر باپ کہتا ہے یا ماں کہتی ہے چلے جا وہاں یہ کام سے چلے جا، تو کہتا ہوں، یعنی ناراضی کا اظہار۔ یہ ہوں کہنے پر اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ جس رب نے ماں کے سامنے ہوں کہنے سے منع فرمایا ہے، وہ نوجوان اگر ماں کو دھکے دے گا پھر کیا ہوگا، اس ماں کو گالیاں دے گا پھر کیا ہوگا، ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں چھینے گا پھر کیا ہوگا، اس ماں کو گھر سے نکالے گا پھر کیا ہوگا۔ میرے بھائیو آقو ولا قمار، حضور نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے وہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمان اولاد ہو۔ دوسرے نمبر پر شراب پینے والا۔ شراب، ایک مسلمان شراب پی گا، یہ قربت قیامت ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ مسلمان شراب پیے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا اور احسان کر کے احسان جتانے والا، یہ کبھی 4 قسم کے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، رسول اللہ کی حدیث آپ نے سنا اور کئی حدیثیں سنی، سود کے تعلق سے بعض آ جاؤ گے، ورنہ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
جس نے ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا اسے بھی وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بدی کیا ہوگا اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ اور آدمی کا جب اگلا پچھلا کھول کے رکھ دیا جائے گا، یہاں جب چوری کر کے آتے ہو اور پولیس دروازے پر آتی ہے تو کھڑکی سے بھاگ جاتے ہو اور چھت پھلانگ کر کے نکل جاتے ہو، مگر وہاں تو کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وہاں تو جب تم انکار کرو گے کہ ارے یہ تو میں نے نہیں کیا ہے، تو تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارا پیر تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہارے جسم کے حصے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، پھر انسان کہے گا کہ اب کدھر بھاگ کر کے جاؤں، کہے گا اب کدھر بھاگ کے جاؤں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دوسرا پیغام سنیے، ذرا ایک بار کہیے، بیداری تھوڑا پیدا کیجیے، یا رسول اللہ، زور سے کہیے، بس تھوڑی دیر کا۔ این یأکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، این یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ فرماتا ہے، یہ میں آیت جو پڑھا ہوں، ذرا میرے بھائیوں ہم اپنی ماؤں اور بہنیں سے زیادہ متوجہ ہیں، میری مائیں اور بہنیں اس آیت کا ترجمہ سمجھیں۔ این یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ فرماتا ہے میری ماؤں، اے میرے مذہب کے بیٹیوں سنو، اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا مطلب، اس کا کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے ان یأکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت یا ایک مسلمان مرد جب کہ پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتے ہیں تو غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں حضور نے حکم دیا تھا کہ اے میرے صحابہ اور صحابیات تم روزہ رکھو، اور جب میں حکم دوں گا تو تم افطار کرنا۔ شام ہو گئی، صحابہ آتے رہے اور افطار کی اجازت لیتے رہے، افطار کرتے رہے۔ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ، دو عورتوں نے آپ کے حکم پر روزہ رکھا ہوا ہے، وہ افطار کی اجازت چاہتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے، ان کا روزہ نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا ہے، کہا ان کو بلا لاؤ۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں عورتیں پیش کی گئیں اور دو پیالے لائے گئے، اور جب پیالہ ان عورتوں کے سامنے رکھا گیا رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صبح سے شام تک جو کچھ تم نے کھایا ہو اس پیالے کے اندر نگل دو۔ خون اور گوشت، کچا گوشت پیالے سے بھر گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی مشیت ہے، جب کوئی مسلمان عورت یا مرد دوسرے کی برائی کرتے ہیں تو وہ کچا گوشت کھاتے ہیں، اپنے بھائی کا کچا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ تمہارا ایمان و عقیدہ ہے جو میں نے نکال کر کے اور دکھا دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کے اعمال کی گٹھری جب کھولی جائے گی تو ساری نیکیاں غائب ہوں گی۔ وہ کہیں گے یا اللہ میرا حج کیا ہوا، میری نمازیں کیا ہوئیں، میری تلاوت، میرا جلسہ، میرا میلاد، میرا صدقہ، جو میں نے میلاد میں چندہ دیا تھا، جو صدقہ کیا تھا، وہ سب کیا ہوا؟ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تیری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دیا ہے جس کی تو برائی کرتا رہتا تھا۔ میرے بھائیو آج کے دور میں کون نہیں ہوشیار ہے؟ اگر آپ دن بھر کمائیں اور 500 لائیں
اور شام کو گھر والے اٹھا کے دوسرے کو دے دیں، پھر شام کو، پھر دن بھر کمائیں، پھر شام کو اٹھا کے دوسرے کو، آپ فائدے میں رہیں گے؟ تو ایسے غیبت کرنے والا جب دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کی تلاوتیں، اس کا حج، اس کا روزہ دوسرے کو دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ برائی مردوں سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں۔ اپنا کھانا پکا لیا، کھا لیا، پی لیا، اور دو اکٹھا ہو گئیں، ان کی ماں ویسی ہے، اس کی بیٹی ویسی ہے، اس کی بہو ویسی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ جو کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی مرد، کوئی عورت، وہ بہت خسارے میں ہے، کیونکہ جس کی غیبت کرتے ہو تمہاری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی۔ میدان محشر میں جب تمہاری گٹھری کھولی جائے گی تو تمہارے پاس نہ روزہ ہوگا، نہ نماز ہوگا، نہ تلاوتیں ہوں گی، نہ تسبیح ہوں گی، نہ حج ہوگا، نہ صدقہ ہوگا، اس لیے کہ جس کی تم نے برائی کیا اس کو اللہ نے اٹھا کر دے دیا۔ غیبت کیا ہے؟ ذرا سنیے شرعی مسئلہ، غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر جو برائی موجود ہو، یعنی کوئی سود کھاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کسی کے گھر میں کچھ ہوتا ہے، جو بھی برائی ہے ہم اس کو بیان کریں، یہ غیبت ہے۔ حالانکہ آپ سچ کہہ رہے ہیں مگر شریعت پیٹھ پیچھے کہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ جائیے اور سمجھائیے، آپ جائیے اور انہیں تاکید کیجئے، تنبیہ کیجئے، آپ کو پیٹھ پیچھے کہنے کا حکم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسئلہ ہے اگر کسی کا رنگ کالا ہے، اگر اس کو کالیا کہو گے یہ بھی غیبت ہے۔ اگر کسی کا قد لمبا ہے اسے لمبو کہو گے یہ بھی غیبت ہے۔ کسی کا قد چھوٹا ہے اگر اسے ناٹا کہو گے یہ بھی غیبت ہے۔ کسی کو اللہ نے ہاتھ سے معذور رکھا ہے اسے اگر لولا کہو گے یہ بھی غیبت ہے۔ کوئی عیب کسی کے اندر ہے اگر اس عیب کو بیان کرو گے یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوہُ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آخری پیغام بس، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ان مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے سترا عمل ہے۔ اور ذالک ازکیٰ لہم، اور بے شک اللہ ان کے عمل سے باخبر ہے۔ دوسری آیت ہے، یہ پہلی آیت مردوں کے لیے آئے، دوسری آیت عورتوں کے لیے آئے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کے نیچی رکھیں اور اپنے پارسائی کی حفاظت کریں، بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے سے اپنے گرہبان کو ڈھانک کے رکھیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اپنے دوپٹے سے اپنے اوپر گھونگھٹ ڈال کے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ۔ واہ کیا خوب، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین و حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ بے شک حق ہے۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تیری آمد تھی
کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، اور بھٹکتا پھرتا نہ جانے کہاں کہاں انسان، بھٹکتا پھرتا نہ جانے کہاں کہاں انسان، نہ آتے آپ اگر ان کی رہبری کے لیے، نہ آتے آپ اگر ان کی رہبری کے لیے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے بھیجا ایک نور، اور وہ نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔